آج کے ٹاپک پر جو بھی بات ہم کریں گے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیقات کی بنیاد پر ہوگی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے تمام سیارے، نظام شمسی اور کہکشائیں اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو سائنٹیفکلی جو صورتحال پیدا ہوگی، ان کی تصوراتی تھیوریز کیا ہیں؟ آئیے ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ڈاکیومنٹری دیکھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک تخیلاتی اور تصوراتی تھیوری ہے۔ ایک خیال کے مطابق مستقبل میں کائنات کے خاتمے کے کئی طریقے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں موجود ہر چیز بشمول ہمارے ختم ہو جائے گی۔ ایک خیال کے مطابق فوبوس، جو مریخ کے چاندوں میں سے ایک ہے، 5 کروڑ سال بعد مریخ سے ٹکرا جائے گا، جبکہ 10 کروڑ سال بعد زمین ایک سیارچے سے ٹکرا سکتی ہے، جیسے کہ ڈائناسور کے معدوم ہونے کا سبب بنی تھی۔ تقریباً 1.5 ارب سال میں سورج اتنا روشن ہو جائے گا کہ رہنے کے قابل علاقہ باہر کی طرف مڑ جائے گا، جس سے زمین غیر آباد ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ کائنات، جو تقریباً 14 ارب سال پرانی ہے، بالآخر ختم ہو جائے گی۔ کائنات کا خاتمہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طرح سے ہو سکتا ہے۔ پہلے مفروضے کو سائنسدانوں نے بگ چل کا نام دیا ہے۔ اس مفروضے کے تحت کائنات پھیل رہی ہے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ ڈارک انرجی گریویٹیشنل فورس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اگر ایک دن یہ ڈارک انرجی تھوڑی زیادہ سختی سے کھنچتی ہے تو ستاروں کی تشکیل کے لیے درکار خام مال بہت دور ہو جائے گا۔ تمام موجودہ ستاروں کا ایندھن ختم ہو جائے گا اور کوئی نیا ان کی جگہ نہیں لے سکے گا۔ یہ بہت ٹھنڈا اور بہت تاریک ہو جائے گا جب تک کہ درجہ حرارت ایبسولوٹ 0 تک نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد اس مقام پر کچھ بھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ کائنات کے ختم ہونے کے دوسرے مفروضے کو سائنسدانوں نے بگ رپ کا نام دیا ہے۔ اگر ڈارک انرجی اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس نے گریویٹیشنل فورس کی قوت کو ختم کر دیا تو کائنات بکھر جائے گی، کہکشائیں بکھر جائیں گی۔ اس کے بعد بلیک ہول، ستارے، سیارے اور ایسٹرائڈز بنیں گے۔ ہر چیز گر جائے گی اور ریڈیشن میں بدل جائے گی، بشمول ہمارے۔ کائنات ایک ہی ذرات سے بھری ہوگی۔ کائنات کے ختم ہونے کے تیسرے مفروضے کو سائنسدانوں نے بگ کرنچ کا نام دیا۔ اگر ڈارک انرجی کی طاقت گریویٹیشنل فورس پر قابو پانے کے لیے کافی سخت مقابلہ کرتی ہے تو کائنات پھیلنا بند کر دے گی اور سکڑنا شروع کر دے گی۔ سیارے اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور کہکشائیں آپس میں ضم ہو جائیں گی۔ زمین زیادہ دیر تک تمام خلائی مادے سے بچنے کے قابل نہیں ہوگی۔ کائنات آخرکار ایک بہت ہی گھنی یکسانیت میں سکڑ جائے گی، جیسے یہ بگ بینگ سے پہلے تھی۔ اس یکسانیت سے نئے سیاروں، نئے ستاروں اور زندگی کی نئی شکلوں کے ساتھ نئی کائناتی شروعات ہو سکتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا خاتمہ صرف اللہ کے کن کہنے پر منحصر ہے، لیکن کون جانے کائنات کے خاتمے کے پیچھے یہی امور گامزن ہو۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اردو کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ معلومات سے بھرپور ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو ضرور دیکھ سکیں۔